اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان ہے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کب نازل ہوئی اور اس کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام سوروں کے آغاز میں آیا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت اور منزلت کے بارے میں بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں۔ فضیلت و کرامت کے لحاظ سے بسم اللہ قرآن مجید کی عظیم آیات میں شمار ہوتا ہے۔ علماء اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مہم ترین اسلامی شعار قرار دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ہر بات اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہا جائے۔ فقہا کے مطابق جہاں بسم اللہ مکتوب ہے وہاں بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے، نیز حیوانات کے شکار کے وقت اور انہیں شرعی طور پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا واجب ہے۔ بعض مورخین کے مطابق بسم اللہ کا سورہ حمد سمیت پہلی بار سلمان فارسی نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ فارسی زبان میں اس کا ترجمہ مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادتین کے بعد مسلمانوں کا شعار شمار ہوتا ہے اور مسلمان اپنی ہر بات اور ہر کام کا آغاز اس کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ایران میں عام مسلمانوں کے ہاں رائج تھا کہ اپنے کاموں کو متبرک کرنے اور اہل خانہ کو ہر قسم کی بلا آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ کی عبارت کو کسی پتھر یا کاشی پر نقش کرتے تھے اور گھروں کے مرکزی دروازے کے اوپر منسوب کرتے تھے۔ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کے باکثرت استعمال کی وجہ سے فارسی زبان دانوں کی ثقافت میں یہ بات شامل ہو چکی ہے کہ وہ لوگ دوسرے کچھ امور جیسے آ جائیں، جلدی کریں اور شروع کریں وغیرہ کے لیے بھی بسم اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علمی مقالات اور کتابوں کے پہلے صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز بعثت میں اپنے خطوط اور دوسرے کاموں کے آغاز میں بسم کا اللہم کا جملہ استعمال کرتے تھے۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 41 نازل ہوئی۔ اس کے بعد آن حضرت نے بسم اللہ پڑھنا شروع کیا اور سورہ اسراء آیت نمبر 110 نازل ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن پڑھنا شروع کیا۔ سورہ نمل آیت 30 کے نزول کے بعد مکمل طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کرنا شروع کیا۔ بعض علماء کا عقیدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے جو سورہ الگ کے ساتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کوئی بھی قابل قدر کام اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناتمام رہے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر کام کے شروع میں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور روایت میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ ہر مرض کی دوا اور ہر دوا کی مددگار ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق یہ آیت قرآن کی عظیم اور باکرامت ترین آیات میں سے ہے۔ بسم اللہ کی خوبصورت انداز میں تحریر اللہ تعالیٰ کی تعظیم، مغفرت و بخشش کا باعث ہے۔ اس کی قرات جہنم کی آگ سے بچ جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ تمام آسمانی کتب کے اسرار قرآن مجید میں جمع ہیں اور تمام قرآن میں جو کچھ ہیں وہ سورہ حمد میں جمع ہیں، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہیں وہ تمام کے تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر کام کے ساتھ نام اور یاد خدا کی ہمراہی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے۔ سید محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز ہی اپنے نام کے ساتھ کیا ہے جو کہ عزیز ترین ناموں میں سے ہے، تاکہ اپنا کلام اس کی یاد اور نام کے ساتھ ہو۔ اسی طرح بندوں کو یہ بتلایا ہے کہ اپنے کاموں اور تمام امور کا آغاز اللہ کے نام سے کریں تاکہ ان کی رفتار و گفتار اللہ کے نام سے ہو اور یہ امور الہی کہلا سکے اور ان میں اللہ کی نشانی موجود ہوں۔ بسم اللہ ان آیات میں سے ہے جس کی تحریر پر خطاطی کے فنکاروں نے بہت زیادہ توجہ دی ہے اور پوری تاریخ میں مختلف شکلوں میں اس کی خطاطی کی گئی ہے۔
صدق اللہ العلی العظیم.